ہم میلاد کی جھنڈیاں لگا کر اور سجاوٹ کر کے مختلف قسم کی اپنی ایکٹیویٹیز کر کے اپنے سارے غلط کاموں کو اس پردے کے پیچھے چھپانا چاہتے ہیں۔ یہ ہم میں کی اکثریت کا یہ مزاج ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ یہ سب نہ کریں، یہ ہم اہل محبت کا ایک طریقہ ہے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں شعور و آگہی کی سطح پر ہونا چاہیے کہ ہم اس سے بھی 2 قدم آگے چلیں۔ اور اس سے بھی 2 قدم اگلی بات یہ ہے کہ جس قوم کے لوگ غربا آٹے کے لیے لائنوں میں لگ کر مر رہے ہوں، وہاں لاکھوں روپے پہاڑیاں بنانے پہ خرچ کریں تو میں لوگوں کو کیوں نہ منع کروں، کیوں نہ سمجھاؤں کہ یہ مت کرو۔ جہاں لوگوں کے بجلی کے بل اتنے زیادہ آ گئے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم راشن لیں کہ بجلی کا بل دیں، ایسے میں اگر آپ آنکھیں بند کر کے پیسے اڑائیں گے تو میں آپ کو ضرور منع کروں گا کہ یہ نہ کریں، اپنی ترجیحات متعین کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اپنے سالن میں پانی زیادہ ڈال لو تاکہ ہمسایہ بھی کچھ کھا لے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس انداز میں چلنا چاہیے، لیکن یہ غلط ہے۔ اور یہ مان لیجئے کہ ہم نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے۔ میں بارہا یہ بات کہہ چکا، پھر کہتا ہوں کہ وہ غریب لوگ جن کے ہاں 2 وقت کا کھانا مشکل سے پورا ہوتا ہے، ان کے ہاں فوتگی ہو جائے تو انہیں دیگیں نہیں پکانی چاہیے، اور جو ان کے ہاں کھائے جا کر اس بات کو جانتا بھی ہو، میں اس کی ہدایت کے لیے اور شعور کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ اور یہ چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ سب کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ آسان ترین کام ہے کہ آپ سال بعد کسی ایک محفل میں اچھے طریقے سے شامل ہو جائیں، ایک بڑا سا پینا فلیکس بنوائیں، اس پر آپ تھوڑا خرچ کر لیں، محفل پر مختلف قسم کے انواع و اقسام کے علماء، نعت خوانان اور دیگر پیران نظام کو اکٹھا کریں، اور کچھ ایسا بھی بیچ میں چٹکلا کر لیں کہ جس کے سبب لوگ زیادہ متوجہ ہوں، وہ سب کریں، اور آپ سٹیج پر بند سنور کر بیٹھیں، اور آپ ظاہر سی بات ہے جس شخص کو آپ 50,000 روپیہ نذرانہ دیں گے تو وہ تو آپ کو عاشق رسول کہے گا نا۔ جسے آپ 1,00,000 روپیہ جس کے اوپر اڑا دیں گے، 5 لاکھ روپیہ جس کے اوپر بہا دیں گے، تو ظاہر ہے وہ تو آپ کو کہے گا کہ یہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے، کیونکہ الانسان عبد الاحسان، تو 2 روپے بھی ملتے ہیں تو بندے کے دل میں کچھ مروت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ جن کا میلاد منا رہے ہیں وہ تو ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، سود کرنا یہ اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک شخص سود کا لین دین کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، حرام طریقے سے مال کماتا ہے، وہ کس طرح یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں میلاد کی محفل کر کے سارا کچھ پاک کروا لوں، لیکن یہ سب ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے ایک بہترین اگلا حربہ یہ ہے کہ کسی بھی پیر کامل، پیر ناقص کی، کسی بھی عالم کی، کسی تنظیم کی، کسی مولوی کی آپ ایک خوبصورت سی فوٹو لگا لیں اپنے کاروبار پر، اپنی دکان پر، اپنی فیکٹری پر، تاکہ آپ کو کوئی کچھ نہ کہہ سکے۔ یہ علاج ہے تمام امراض کا ان کے ہاں۔ یعنی ہم پر کوئی تنقید کرے گا تو ڈائریکٹ دین پر تنقید ہوگی۔ خدا کے لیے بس کر دیں، جو حیثیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ شرک فی الرسالت سے بچئے۔ ایسے ایسے اشعار لوگ اپنے پیروں کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کا استحقاق صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے، حضور کے علاوہ وہ کسی اور کے لیے نہیں کہے جا سکتے۔ اسی لیے اس سٹیج کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ یہاں حضرات کے مناقب بھی بہت کم بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی منقبتیں نہیں پڑھ سکتے، یا لکھی نہیں ہیں، یا ان کی کرامات نہیں ہیں۔ ان کی کرامات سے ایک جہان آباد ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں شعوری طور پر کہ ان حضرات کی کرامات سے زیادہ ان کی تعلیمات اہم ہیں، کہ انہوں نے ہمیں کیا سکھلایا ہے، کس طرح سے لوگوں کی تربیت کی ہے، کس طرح اللہ رب العزت کا یہ قرب انہیں ملا ہے۔ یہ اہم ترین باتیں ہیں، اور یہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتا ہے۔ تمام دوست اس بات کو حرز جاں بنا لیں کہ ہماری ترجیحات میں سب سے پہلے احباب کی تربیت ہے،
جو شخص اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی پھوپھیوں کا حصہ وراثت کا 50-50 سال تک دینے کا خواہاں نہیں ہے، ہمیں اس کے چندے سے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ جو شخص دوسروں کے پلاٹس پر، ان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، ہمارے پاس آنے کی زحمت گوارا نہ کرے۔ جو شخص سود کا لین دین کرتا ہے اور یہ سب نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ ہمارا وقت برباد نہ کرے یہاں آ کر۔ یہ میری ترجیحات ہیں، یہ اس خانقاہ کی ترجیحات ہیں، اور یہ ہمیں انہی بزرگوں نے سکھایا ہے۔